آج سنیچروار ہے 4 مئی 2024، 25 شوال 1445 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے۔ آفتاب کی شہ سرخی ہے، جموں کشمیر سے دفعہ 370 کا خاتمہ، ملک کے پہلے وزیر داخلہ کو سب سے بڑا خراج، وزیر اعظم مودی۔ بھارت ایک پرامن اور اقتصادی طور مستحکم ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ گجرات میں مختلف مقامات پر الیکشن ریلیوں سے خطاب کے دوران پاکستان پر تابڑ توڑ الزامات۔ ایک اور سرخی، سری نگر اور جموں کی کلسٹر یونیورسٹیوں کو ملک بھر میں ایک ماڈل کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ چیف سیکرٹری نے میٹنگ میں دونوں کلسٹر یونیورسٹیوں سے متعلق مسائل کا جائزہ لیا۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ رقم تراز ہے، جموں و کشمیر میں 562 افراد ہیموفیلیا کی بیماری میں مبتلا، ادویات میں تاخیر بنیادی وجہ۔ مخصوص اہم طبی مرکز کی حالت قابل رحم، ایکس رے، لیبارٹری، سی ٹی سکین اور فزیو تھراپی کی سہولیات نہیں۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد کی شہ سرخی ہے، لکھتے ہیں 20 مئی کو بارامولہ پارلیمانی حلقے میں اچھے ووٹر ٹرن آؤٹ کی امید۔ جموں و کشمیر میں انتخابی تیاریاں زوروں پر، عمر رسیدہ اور جسمانی طور خاص افراد کے لیے گھر سے ووٹ ڈالنے کا بندوبست، چیف الیکٹورل آفیسر۔ ایک اور سرخی، بارامولہ، کلگام، سری نگر اور بانڈی پورہ میں دلدوز حادثات، 2 بھائیوں سمیت 5 افراد لقمہ اجل۔ مہلوکین میں 2 خواتین اور 1 کمسن بھی شامل، آبائی علاقوں میں صف ماتم۔ روزنامہ چٹان سے سرخی ہے، شوپیاں میں غیر ریاستی ٹیکسی ڈرائیور پر حملے میں ملوث ملیٹنٹوں کے معاون کارکن گرفتار۔ ایک اور سرخی، منجا کوٹ راجوری کا لشکر سے وابستہ سرحد پار مقیم ملیٹنٹ، ایس آئی اے نے کی گاؤں میں لاکھوں مالیت کی جائیداد ضبط۔ آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی ہے، لکھتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر ہندو پاک مندوبین الجھ پڑے۔ پاکستان تمام پہلوؤں میں سے سب سے زیادہ مشکوک ٹریک ریکارڈ رکھتا ہے، روچیرا کمبوج۔ ایک اور سرخی، سری نگر شہر میں ٹریفک نظام کی بدحالی کا جیتا جاگتا ثبوت، ایمبولینس یا دیگر گاڑیوں میں مریض تڑپتے ہیں لیکن راستہ ملنا نہایت مشکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا۔ میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا، دل سے، اور خیبر او پی سی سیمنٹ سے۔ بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے۔ او پی سی گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ، گھر ہو یا ڈیم، بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ Good news for Kashmiri students. One of the leading coaching institutes of India, Kota's Bansal classes is now open at Paripura, Srinagar, جہاں highly qualified experts students کو NEET, IIT, JEE کے لیے advanced way میں prepare کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی بچوں کو 9th سے 12th medical non-medical کی coaching بھی کرائی جاتی ہے۔ Hostel and transport facility also available. Do not wait. For your bright future, get yourself enrolled at Bansal classes, Airport Road, Paripura, Srinagar. For more details, ring on 9906981888, 9906982888. آج کے روزنامہ سری نگر نیوز سے سرخی ہے، لکھتے ہیں خواتین افسران کی شکایت پر ہتک آمیز الزامات، پولیس نے مضحکہ خیز مواصلات میں ایف آئی آر درج کی۔ ایک اور خبر، نیٹ امتحانات، 6 اداروں میں کلاس ورک معطل۔ روزنامہ روشنی سے سرخی ہے، سری نگر میں ٹرک ڈکیتیوں کے بدنام زمانہ گروہ کا پردہ فاش، 3 ملزمان گرفتار، چوری شدہ مال بھی برآمد کر لیا گیا۔ ایک اور خبر، مبینہ منشیات سمگلر کے خلاف بارامولہ میں انسداد منشیات ایکٹ کے تحت کارروائی۔
روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی ہے، لکھتے ہیں حریت لیڈر نعیم خان کے بھائی نے کاغذات نامزدگی داخل کیے، بارامولہ نشست پر منیر خان، عمر عبداللہ، سجاد لون اور انجینئر رشید بھی میدان میں۔ ایک اور سرخی، مؤثر انتخابی بیداری مہم کے اقدامات، تبادلہ خیال کرنے کے لیے سپنا کوتوال کی صدارت میں میٹنگ۔ ایک اور سرخی، بارشوں کی پیشن گوئی۔ آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی ہے، لکھتے ہیں پونچھ میں ملیٹنٹ مخالف آپریشن کا آغاز، راجوری میں مفرور ملیٹنٹوں کی لاکھوں کی جائیداد ضبط۔ ایک اور سرخی، کشمیر میں موسم کا بدلتا مزاج، دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری، بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 7.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج کے روزنامہ ویت سے سرخی ہے، لکھتے ہیں لوک سبھا انتخابات 2024، جموں و کشمیر کے سی ای او نے بارامولہ حلقے میں سینٹر اور سٹرانگ رومز کا معائنہ کیا۔ ایک اور سرخی، اوڈی میں آگ کی بھیانک واردات، 4 رہائشی مکانات خاکستر، لاکھوں روپے کی املاک خاکستر۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔